وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ہستی اقدس و مقدس کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کی رحمت بنا کے بھیجا اور آپ کی ذات بابرکت کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ آقائے کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل حضرت آدم سے لے کر آپ تلک جتنے بھی انبیاء آئے، ان کی دعوت کا واحد مقصد یہی تھا کہ وہ اللہ کی توحید کو عام کر سکیں، اس کا پرچار کر سکیں، اور کائنات کے لوگوں کو یہ بات بتلا سکیں، یہ پیغام پہنچا سکیں کہ پوری کائنات، اس کی تخلیق کا واحد مقصد یہی تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ رب العزت اس کی توحید کا اقرار کیا جائے اور اس ہی کی عبادت کی جائے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ مختلف انبیاء کا تذکرہ ہوا، حضرت نوح کا، حضرت ہود کا، حضرت شعیب کا، غرض جتنے بھی انبیاء آئے سب کی دعوت کا واحد مقصد یہی تھا کہ وہ لوگوں کو، کائنات میں بسنے والوں کو اللہ رب العزت کی توحید اس سے روشناس کروا سکیں۔ اور حضرات گرامی قدر، انسان ہونے کے ناطے اللہ رب العزت کا جو ہم سب کے اوپر جو پہلا حق ہے، اس کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آقا کائنات آپ کی سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا، آپ نے مجھے مخاطب کیا، یا معاذ، میں نے کہا آقا میں حاضر۔ پھر کچھ دیر سواری چلتی رہی، پھر آپ نے مجھے مخاطب کیا، ارشاد فرمایا یا معاذ، میں نے کہا آقا میں حاضر۔ پھر کچھ دیر بعد آپ نے تیسری مرتبہ پکارا، یا معاذ ابن جبل، میں نے کہا آقا میں حاضر۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، کہ معاذ، کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ کہتے ہیں، میں نے کہا آقا اللہ بہتر جانتے ہیں یا اس کے رسول بہتر جانتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا اپنے بندوں پر حق ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اسی ہی کی عبادت کرتے رہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر سواری چلتی رہی، کچھ دیر بعد آقائے کائنات نے مجھے دوبارہ مخاطب کیا، کہا یا معاذ، هل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوہ، کہ معاذ اگر بندے اللہ کی عبادت کریں، پھر کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آقائے کائنات نے ارشاد فرما دیا کہ اگر اللہ کے بندے اس کی عبادت کو بجا لاتے رہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، پھر یہ اللہ پہ لازم ہے کہ وہ ان کو ہرگز عذاب علیم میں مبتلا نہیں کرتے۔ تو ساتھیو، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانے والے، اس کی ہی عبادت کو کرنے والے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت، اپنی خاص کرم نوازی سے اپنے بندوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ساتھیو، یہی وہ عقیدہ توحید ہے جس کی وجہ سے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ یہی وہ عقیدہ توحید ہے کہ جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن میزان کو قائم کیا جائے گا
آپ کے اور میرے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اور یہی وہ عقیدہ توحید ہے کہ جس کے بارے میں آقا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے قبل آنے والے انبیاء پر جس میں میں ممتاز ہوتا ہوں، اور وہ وصف جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا کہ مجھ سے آنے سے پہلے کسی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ میں کل قیامت کے دن شفاعت کو کرنے والا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے آقا کائنات سے استفسار کو کیا، اس سوال کو کیا کہ آقا کل آپ قیامت کے دن کن لوگوں کی شفاعت کو کرنے والے ہیں؟ تو آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی بات کو سنا، جواب دیا، ہاں ہاں مجھے پتا تھا کہ تم ہی اس سوال کو کرنے والے ہو، تمہارے اندر اس بات کا زیادہ ذوق اور شوق ہے کہ اس حدیث کو اچھے طریقے سے سمجھا جا سکے کہ حدیث کے معنی کیا ہیں، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ سنو، پھر اللہ کی جانب سے ایک آنے والا آیا اور مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ میری پوری آدھی امت یا جنت میں چلی جائے، یا میں قیامت کے دن شفاعت کو کرنے کے حق کو اختیار کروں۔ میں نے آدھی امت کے جنت میں جانے سے انکار کیا اور قیامت کے دن شفاعت کے کرنے کو اختیار کیا، اب میں قیامت کے دن ہر اس مسلمان کی شفاعت کو کروں گا جو اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنے والا ہے۔ ساتھیو، اللہ کی توحید سے مراد کیا ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کو نہیں کرنا، بلکہ حقیقی طور پر دل کی گہرائیوں سے جب ہم نے لا الہ الا اللہ کو کہہ دیا، پھر اس بات کا عقیدہ، اس بات کا نقطہ نظر، اس نظریے کو اپنانا ہوگا کہ حالی لا الہ الا اللہ کہنے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، بلکہ پھر یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صرف لا الہ الا اللہ نہیں کہہ دیا اور اس کے کہنے کے بعد پھر جبین نیاز جگہ جگہ گدیوں پر، آستانوں پر، خانقاہوں پر، قبروں پر، مزاروں پر جھکی ہو، بلکہ جب ہم نے عقیدہ توحید کا، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا، پھر یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ علی کل شیء قدیر، پوری کائنات میں اگر کوئی ذات موجود ہے تو تنہا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر، اولاد کو دینے والا، حاجات کو پورا کرنے والا، محتاجی کو ختم کرنے والا، پریشانی کو ختم کرنے والا۔ غرض جتنے بھی اوامر ہیں اکیلے تنہا اللہ رب العزت کے اشارے سے عمل میں آنے والے ہیں۔ اور ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اس بات پر کہنے میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ ہم الحمدللہ ایسے اسٹیج سے آپ لوگوں سے مخاطب ہیں کہ ہم نے اس نعرہ رستاخیز کو صرف زبان کی حد تک، کلمے کی حد تک نہیں ادا کیا، بلکہ ہمارا یہ نعرہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری کائنات میں اگر کوئی ایسا گروہ، ایسا طبقہ موجود ہے جو نہ صرف اس بات کا اقرار کرتا ہے بلکہ عملی طور پر اس بات پر عمل پیرا ہے، تو اللہ کی رحمت سے وہ ہم لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا، ہمارے سر کا مالک، عرش کا خدا، جبین نیاز جب بھی جھکے گی وحدہ لا شریک کے آستانے پر جھکے گی۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کی ورد کو کر کے پھر کسی اور کو اپنے دلوں میں بسایا نہیں ہے۔ اور ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم سے آقا کائنات ہمیں عقیدہ توحید کس قدر وضاحت سے سمجھا رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، کل تمام مخلوقات کے سامنے میری امت کے ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کے 99 کے قریب 99 کے قریب رجسٹروں کو رکھا جائے گا اور ہر رجسٹر تحد نگاہ تک ہوگا۔ اس شخص سے سوال کیا جائے گا
ذرا ان رجسٹروں کو دیکھو، اپنے نامہ اعمال کو دیکھو، اپنے گناہوں کو دیکھو، اپنی سیاہ کاریوں کو دیکھو۔ آج تمہارے پاس یہ جو نامہ اعمال کے رجسٹر تمہارے سامنے رکھ دیے گئے، ان کے بارے میں کوئی عذر، کوئی دلیل، کوئی بہانہ موجود ہے تو پیش کرو۔ وہ آدمی اپنی نظروں کو جھکائے گا، کہے گا نہیں نہیں، یہ تمام کے تمام رجسٹر میرے ہی اعمال، میرے ہی کرتوت جو میں دنیا میں کرتا رہا اس کا نتیجہ ہے۔ مجھے ان میں سے کسی پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو پھر کہا جائے گا کہ اب تم کیا سمجھتے ہو کہ اب تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو کیا جائے گا؟ بڑا پریشان ہوگا، انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے سر کو جھکائے بیٹھا ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال سے، ساتھیو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اپنی طرف سے کوئی کہانی، کوئی حقائق، کوئی قصہ نہیں سنا رہا۔ یہاں ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی ہمارے اسٹیج کا طرہ امتیاز ہے کہ یہاں سے جب بھی بات ہوئی یا قال اللہ کی بات ہوئی یا قال الرسول کی بات ہوئی، ہم لوگوں کو قصے اور کہانیاں سنانے کے لیے نہیں آتے، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسٹیج سے جب بھی بات ہوگی یا رب کے قرآن کی ہوگی یا کالی کملی والے کے فرمان کی ہوگی، آقائے کائنات نے ارشاد فرمایا اس کے نامہ اعمال سے ایک کارڈ کو نکالا جائے گا۔ ایک طرف 99 رجسٹر جو اس کی سیاہ کاریوں کے، جو اس کے اعمال کے، جو اس کے گناہوں کے، اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا کارڈ جس کے اوپر صرف یہ تحریر ہوگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ وہ سوال کرے گا کہ یہ جو 99 رجسٹر ہیں اس کے مقابلے میں یہ چھوٹا سا کارڈ کیا کر سکتا ہے؟ آمینہ کے لال نے فرما دیا ترازو کو قائم کیا جائے گا، ایک پلڑے میں 99 رجسٹر کو رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں اس چھوٹے کارڈ کو رکھا جائے گا۔ عالم یہ ہے اس کارڈ کا پلڑا بھاری، اس 99 رجسٹروں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اور اس کو اللہ کے فضل و کرم سے صرف اسی عقیدہ توحید کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اور میرے لیے کل بخشش کا سامان بننے والا حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقائے کائنات نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اللہ رب العزت کو مخاطب کیا اور کہا اللہ مجھے بتلائیے کہ میں کیا ذکر کروں، میں کیا الفاظ کہوں کہ جس کے ساتھ آپ کو پکارا جائے اور میری کوئی دعا رد نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا موسیٰ اگر مجھے پکارنا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ تو ہر شخص اس ورد کا کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت جواب میں کہتے ہیں موسیٰ پوری کائنات کو میرے سوا، پوری مخلوقات کو، 7 آسمانوں کو، 7 زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں خالی لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے، پوری کائنات کا، 7 زمینوں، 7 آسمان کا، تمام مخلوقات کا پلڑا ہلکا اور اکیلے لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ساتھیوں، اور حضرت نوح اپنے بیٹوں کو وقت رخصت کے وقت اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہیں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ بیٹوں نے سوال کیا کس بات کا حکم دیتے ہیں، کس بات سے روکتے ہیں؟ کہا لا الہ الا اللہ، اس سے چمٹ جاؤ، اس کو پکڑ لو اور اللہ کی تسبیح کو بیان کیا کرو، اور شرک سے بچنا ہے اور تکبر سے بچنا ہے۔ ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم سے جو بات کو تمہید باندھنے کا مقصد ہے، جو بات کو سمجھانے کا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ پوری کائنات، اس کی جو تخلیق کا واحد مقصد کیا تھا؟ واحد مقصد یہ تھا
کہ اللہ کی ربوبیت کا اعلان کیا جائے، اس کی توحید کو عام کیا جائے، اس کی توحید پر ایمان کو لے کے آیا جائے، اور اس بات کو صرف منہ سے زباں ادا نہیں کرنا بلکہ دل سے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا پھر دل میں بھی یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اب ہر چیز پہ اگر کوئی قادر ہے تو تنہا اللہ کی ذات ہے۔ اور آئیے جو گفتگو کا اگلا حصہ ہے جس کو آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے کہ جس طرح ہم نے لا الہ الا اللہ کے ذکر کو کیا، صرف زبان کی حد تک نہیں کیا بلکہ دل کی گہرائیوں سے اس بات کو تسلیم کیا، پھر اسی کلمے کو جو ہم سب مسلمان بلا تفریق کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، ہم سب بے حیثیت مسلمان اپنی ماؤں کی گودوں میں اس کلمے کو سنتے آئے جس کے پہلے جزء کو آپ کے سامنے رکھا لا الہ الا اللہ، پھر اسی کلمے کا اگلا جزء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک اسی طرح جس طرح بخشش کے لیے میزان کو قائم کرتے وقت اپنے نامہ اعمال میں وزن کو پیدا کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو صحیح طور پر مسلمان کہلوانے کے لیے جس طرح لا الہ الا اللہ کے ذکر کو کیا اور حالی ذکر کو نہیں کیا بلکہ عملی طور پر اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے، پھر یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کا بھی ورد پھر رٹے کے طور پر، ورد کے طور پر، تقریر کے طور پر، کہنے کے طور پر نہیں رکھنا بلکہ عملی طور پر اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر معنی کیا ہے عملی طور پر؟ معنی یہ ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے جس بھی بندے سے آپ اس بات کو کریں، ہر بندہ آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، چاہے وہ میں ہوں، اہل حدیث سے تعلق رکھنے والا ہو، دیوبندی سے تعلق رکھنے والا ہو، بریلوی سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر شخص کہنے والا ہے کہ جناب ہم محمد الرسول اللہ کو ماننے والے، اس پر عمل پیرا ہونے والے، ہمیں آقائے کائنات سے عقیدت، ہمیں آقائے کائنات سے محبت، ہم آقا کی عقیدت کا دم بننے والے، آپ کے مرتبے و مقام کو ماننے والے، مگر یاد رکھو صحیح طور پر محمد الرسول اللہ کہنے کا حق اس وقت ادا ہوگا کہ ہم حالی اس بات کو زبان سے نہ دہرائیں، لیکن یہ کیسا حق ہے، اس کلمے کو ادا کرنے کا یہ کیسا تقاضا ہے کہ جب آقا کائنات کی بات آ جائے پھر چاہے کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، پھر جب آقا کی حدیث آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، آپ کا قول آ جائے، پھر میں یہ کہوں جی آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، آقا کی بات تو ٹھیک ہے، آقا کا فرمان تو ٹھیک ہے، آقا کا قول تو ٹھیک ہے، فلاں مسئلے میں حدیث موجود ہے، مگر مولوی صاحب اس مسئلے میں جو میرا مولوی ہے، جو میری محلے کی مسجد کا خطیب ہے، جو میرا مفتی ہے، جو میرا امام ہے، اس کا یہ قول ہے، میرے مفتی کا یہ فتویٰ ہے، میرے خطیب کی یہ خطابت ہے، میرے مولوی کی یہ رائے ہے، اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کا حق صحیح طور پر ادا نہیں ہوا۔ حق تب ادا ہوگا جب اس نعرے کو لگایا جائے، اس بات کو بیان کیا جائے، کائنات میں ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے، میں بھی غلطی کھاؤں، تو بھی غلطی کھائے، تیرا خطیب، تیرا مولوی، تیرا پیر، تیرا امام بھی غلطی کھائے۔ غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ آسمان سے ندائی ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ تیرے پیر، تیرے امام، تیرے فقیر، تیرے مفتی کے بارے میں یہ آیت اتری۔ آقائے کائنات کے بارے میں تو اللہ ارشاد فرما رہا کہ ناطق وحی تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں،
وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خداوندی سے بات کرتے ہیں. پھر یہ کیسا تو نے حق کو ادا کیا، منہ سے لا الہ الا اللہ کا بھی ورد کیا، محمد الرسول اللہ کا بھی ورد کیا. اللہ کی قسم آقائے کائنات مجھے حدیث یاد آ گئی. آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرما دیا ما من احد یشهد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار. ساتھیوں مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پر اس کے چہرے کو اللہ نے جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے. مگر شرط کیا ہے؟ صدقم من قلبہ، کہ مگر سچے دل سے، دل کی گہرائی سے. خالی کہنے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، بلکہ عمل سے اس بات کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں نے اگر محمد رسول اللہ اس کو کہا ہے پھر اس پر عمل کر کے دکھانا ہوگا. اور عمل کیا ہے؟ عمل بڑا سیدھا سادہ، بڑا آسان، اور ہمارے اسٹیج کی دعوت بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے کائنات کے باسیوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، کسی کی عظمت کو نہیں منواتے. ہمارا یہ ترہ امتیاز ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم کائنات کے باسیوں کو یا رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں. آقائے کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے، اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرما دیا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. یا میرے اصحاب، میں آپ کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا. اصحاب رسول نے پوچھا آقائے محترم آپ کیا چھوڑے جا رہے؟ ارشاد فرما دیا ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت چھوڑے جا رہا. اور ساتھیوں، آپ تاریخ اسلام کو اس کا مطالعہ کیجئے، اس کا جائزہ لیجئے کہ وقت اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ کس قدر تفصیل سے آپ کے سامنے تمام کی تمام بات کو، تمام کے تمام واقعات کو، تمام کی تمام تاریخ کو آپ کے سامنے رکھا جا سکے. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وقت کا خلیفہ مروان، اس نے آرڈیننس کو جاری کیا ہوا، حکم نامہ دیا ہوا کہ جب میں جمعے کو پڑھا رہا ہوں کوئی شخص وہ آ کر نماز کو ادا نہ کرے بلکہ بیٹھ جائے کہ میری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، جمعے کو پڑھانے میں مجھے دقت کا، دشواری کا، تکلیف کا سامنا ہوتا ہے. حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا، نفل کے لیے اللہ اکبر کو کہا، خلیفہ کے ہرکارے دوڑے مجھے روکنے کے لیے، میں نے نماز کو جاری رکھا، سلام کو پھیرا، سپاہی آگے آئے، کہنے لگے ابو سعید تجھے نہیں پتا خلیفہ نے آرڈیننس کو جاری کیا ہوا کوئی بھی آئے نماز کو ادا نہ کرے بلکہ خاموشی سے بیٹھ کر میرے خطبے کو سنے. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے کہا کہ تم مجھے خلیفہ مروان کے حکم نامے کی بات کرتے ہو. اللہ کی قسم میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، آقائے کائنات آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے لیے ممبر پر تشریف لائے. ایک آدمی آیا، بیٹھ گیا، آپ نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا، آرڈیننس کو جاری کیا، حدیث کو جاری کیا، حکم کو جاری کیا، فرمان کو جاری کیا. تم میں سے کوئی شخص جمعے کو ادا کرنے کے لیے آئے، اس پہ لازم ہے وہ پہلے 2 رکعت نماز کو ادا کرے پھر بیٹھے. اللہ کی قسم تم خلیفہ مروان کی بات کرتے ہو، آقا کی حدیث ہو، آقا کا فرمان ہو، آپ کا قول ہو، خلیفہ مروان کے حکم نامے کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہے، جو جی چاہتا ہے کر لو. ساتھیوں، کس طرح اصحاب رسول نے
رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے آقائے کائنات کی حدیث پر عمل کیا، اس پیغام کو ہم تک پہنچایا اور اپنے عمل سے ثابت کیا۔ اور جب آقائے کائنات نے ہجرت کا حکم دیا، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے تاجر تھے، لوہے کا کاروبار کرتے تھے، آپ تک بھی آقا کا فرمان پہنچا، فوراً سے پہلے سفر ہجرت کو اختیار کیا۔ کفار نے آپ کا پیچھا کیا، آپ ایک ٹیلے پر چڑھ گئے، آپ نے کافروں کو مخاطب کیا، کہا تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، میں ایک بہترین تیر انداز ہوں، میری ترکش میں 40 تیر، کم سے کم 40 لوگوں کو تو جہنم رسید کروں گا، اس کے بعد پھر تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو، اور پھر تم اچھی طرح جانتے ہو میں نہ صرف اچھا تیر انداز ہوں بلکہ میں اچھا شمشیر زن بھی ہوں، پھر دیکھتے ہیں میں کتنوں کو جہنم رسید کرتا ہوں۔ کافروں نے آپ کی بات کو سنا، کہا ہمارا آپ کا کوئی جھگڑا نہیں، ہم آپ سے صرف ایک بات کو کہنا چاہتے ہیں، جب آپ مکہ میں آئے آپ نے کاروبار کو کیا، آپ خالی ہاتھ آئے تھے، آج مدینے کے سفر کا ارادہ کیا ہوا، سارے کا سارا مال ہمارا یہ مطالبہ ہے، اس کو ہمارے حوالے کرو، اور یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ۔ خالی ہاتھ آئے تھے، اب مال کے ساتھ تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کی بات کو سنا، مسکرانے لگے، کہا بس اتنی سی بات ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بس اتنی سی بات ہے، آپ اپنا مال ہمارے حوالے کریں، ہمارا اور آپ کا جھگڑا ختم ہو گیا۔ حضرت صہیب نے کہا جاؤ پھر فلاں جگہ پر میرے گھر کے ساتھ فلاں مقام پر میرا سارا مال و متاع پڑا ہے، اللہ کی قسم آقائے کائنات کا حکم ہو، آپ کی حدیث ہو، اس دنیا کے مال کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ پھر آپ مدینہ پہنچے، آقائے کائنات کو سارا واقعہ سنایا، آپ نے سارا واقعہ سنا اور کہا اللہ کی قسم ابو یحییٰ، آپ نے بڑا نفع کا سودا کیا ہے، نفع کا سودا کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، جو توحید کے بارے میں اور رسالت کے بارے میں آپ کے سامنے اپنی چند گزارشات کو پیش کرنے کی جستجو کی گئی، اس پر کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ حضرات گرامی قدر، جو ہم نے ستمبر کا مہینہ گزارا، آپ سب کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ تمام مکاتب فکر اور تمام مسالک کے لوگوں نے اس ماہ ستمبر کو گولڈن جوبلی کے حوالے سے مختلف تقریبات کا انعقاد کیا، مختلف مجالس کا اہتمام کیا، مختلف بزموں کو سجایا، اور گولڈن جوبلی کے طور پر ختم نبوت کو پاکستان میں ختم نبوت کے اوپر جو آئین، جو قانون پاس ہوا، اس کو پورے ستمبر 2024 میں 50 برس پورے ہوئے کہ 1974 میں پاکستان میں آئینی طور پر، قانونی طور پر غلام مرزا احمد قادیانی کو اور اس کے پیروکاروں کو آئینی اور قانونی طور پر غیر مسلم قرار دیا گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا درہ امتیاز ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ جب جب ختم نبوت کے اوپر بالخصوص بر صغیر میں
جب بھی نقب کو لگانے کی بات ہوئی، جب تک ڈاکہ کو ڈالنے کی بات ہوئی، ہر اس وقت جب بھی ایسی ناپاک کوشش کی گئی، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسلاف نے قرون اولیٰ کی یاد اور ان کی روایات کو زندہ کر دیا۔ جب پنجاب کے ضلع گرداسپور کے قصبے قادیاں میں انگریزی سامراج نے مرزا غلام احمد قادیانی کو مسلمانوں کے عقیدہ ختم نبوت کے اندر ڈالنے کے لیے، تفرقے کو پیدا کرنے کے لیے اس کو اپنا اعلی کار بنایا۔ اور ساتھیوں یاد رکھو، جس طرح عقیدہ توحید کسی بھی قسم کی ملاوٹ کا، کسی بھی قسم کی اس کے اندر ملاوٹ کی، اشتراک کی گنجائش موجود نہیں ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت بھی کسی بھی قسم کی ملاوٹ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور جب انگریزی سامراج نے مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا اعلی کار بنایا اور اس نے صحیح طور پر اپنے آپ کو ان کا ایجنٹ ثابت کیا، شروع اوائل میں اپنے آپ کو مبلغ اسلام کے طور پر پیش کرتا رہا، اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مہدی معبود ہونے کا دعوے دار بن گیا، اور پھر 1901 میں دعوی نبوت کر بیٹھا۔ تو ایسے عالم میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ ہمارے اسلاف جناب محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنے استاد سید محدث نذیر حسین دہلوی سے فتوی تکفیر پر دستخط کو کروا کر اور بر صغیر میں 200 سے زائد علماء سے سائن کو کروا کر اس فتوے کو جاری کر دیا۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں پھر اس کے بعد فاتح قادیاں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس شدت سے، اس استقامت سے، اس جرت سے، اس بہادری سے مرزا کا تعاقب کیا کہ مرزا بوخلا اٹھا، گھبرا گیا۔ آپ اس کے گھر قادیہ میں اس کے گھر کے باہر پہنچے اور اس کو گھر کے باہر جا کر مناظرے کے لیے للکارا، مگر مرزا لعین کے اندر اتنی جرت پیدا نہیں ہوئی کہ آپ فاتح قادیہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی ان کا مقابلہ کر سکے۔ اور پھر آپ اس قدر شدت سے اس کا آپ نے تعاقب کیا کہ مرزا 1907 میں ایک خود از خود رسالے کو شائع کرنے پر مجبور ہو گیا۔ مرزا نے خود ایک رسالے کو شائع کیا آخری فیصلہ کے عنوان سے۔ اس میں مرزا لکھتا ہے کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں فوت ہو جائے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ مرزا کے از خود شائع کیے گئے آخری فیصلہ کے عنوان سے شائع ہونے والے اشتہار کی پاداش میں ٹھیک 1 سال بعد مرزا جہنم رسید ہو جاتا ہے، اور آپ کے اور میرے ماتھے کا جھمر جناب مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ مرزا کی وفات کے 40 برس بعد تک اس دنیا میں حیات رکھتے ہیں۔ ساتھیوں، بات کے بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہ ایک ہمارے اسلاف کی ہماری تاریخ بڑی روشن، بڑی تابناک، ایک لمبی طویل فہرست ہے کہ جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی خدمات کو پیش کیا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد قاضی سلیمان منصور پوری، شخصوانی رحمۃ اللہ علیہ، داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، اور محدث زماں حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور شہید ملت مولانا حبیب الرحمان جزدانی رحمۃ اللہ علیہ، اور خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت کی جنگ کو لڑتے رہے، اور صرف نعروں کی حد تک نہیں لڑے، دعووں کی حد تک نہیں لڑے، تحریر تک نہیں رہے، تقاریر تک نہیں رکھے، بلکہ حلت شہادت کو اوڑھ کر اس بات کو ثابت کر دیا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے انہی اسلاف کی روایات کو آگے بڑھانے کے لیے، تجدید عزم کے لیے، آپ لوگوں کے سامنے اس بات کا خیال، اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے، اس بات کو ڈنکے کی چوٹ کہنے کے لیے حاضر ہوئے
کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ ہیں عقیدہ ختم نبوت کی جنگ کو لڑتے رہیں گے. کیوں بھی انشاءاللہ اس اسٹیج سے برادر اکبر علامہ ابتسام الہی ظہیر عقیدہ ختم نبوت کے لیے باہر آنے کی کال دے آنے کے لیے تیار ہو. انشاءاللہ یہ کیسی بات ہے کہ یہ ملک جب بنا، اسلامی ریاست پاکستان جب وجود میں آیا، نعرہ لگایا گیا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہ ملک جس کی بنیاد، جس کی اساس اسلام تھی، جو کلمہ طیبہ کی وجہ سے وجود میں آیا، ایسے ملک میں، ایسے ملک کی عدالتوں کا، بلکہ عدالت نہیں، سپریم کورٹ کا بھی نہیں، بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان ختم نبوت کے اوپر اختلافی نوٹ کو لکھتا ہے. اللہ کی قسم ہے ہم اس اسٹیج کی وساطت سے اس پیغام کو دینے کے لیے آئے. ایک جج کی بات نہیں، 5 ججوں کی بات نہیں، 10 ججوں کی بات نہیں، کسی چھوٹی عدالت کی بات نہیں، سیشن کورٹ کی بات نہیں، ہائی کورٹ کی بات نہیں، سپریم کورٹ کی بات نہیں، ایک چیف جسٹس کی بات نہیں. پوری دنیا کے چیف جسٹس اکٹھے ہو جائیں، پوری دنیا کی عدالتیں اکٹھی ہو جائیں، ختم نبوت کے اوپر اختلافی نوٹ کو لکھے. اللہ کی قسم پوری دنیا کی عدالتوں کے حتمی نوٹ کو ہم اپنے بوٹ کی ٹھوکر پڑھاتے ہیں. ان عدالتوں کی کیا حیثیت ہے، ان ججوں کی کیا حیثیت ہے. اللہ کے فضل و کرم سے پوری عدالتوں کی مل کر بھی کوئی نوٹ لکھیں، آقا کائنات کی کسی حدیث کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس بات کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے آئے کہ انشاءاللہ ہم اب بیدار ہو کر، چوکنے ہو کر بیٹھے ہیں، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وطن عزیز میں ختم نبوت کے جھنڈوں کو گاڑ نہیں دیا جاتا. کیوں بھائی؟ ختم نبوت کے جھنڈوں کو گاڑنے کے لیے تیار ہو. انشاءاللہ اقول قولی ھذا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.